السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ، دنیا کے اندر ہر بندہ اچھے دوستوں کو تلاش کرتا ہے اور اچھا دوست تلاش کرنا چاہیے۔ اچھا دوست کیسا ہونا چاہیے؟ جو ہم سے محبت کرتا ہو، ہماری خوبیوں کو دوسرے کے سامنے بیان بھی کرتا ہو، ہم سے بے وفائی نہ کرتا ہو، ہمارے ساتھ خیانت نہ کرتا ہو، اور اگر ہمارے اندر کوئی برائی دیکھ لے تو اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے بلکہ ہمارے سامنے بیان کر کے ہماری اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھے دوست بھی مانگے ہیں اور برے دوستوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ بھی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم دعائیں اٹھا کر دیکھیں تو ان دعاؤں کے اندر ایسا نور ہوتا ہے اور اتنی گہرائی ہوتی ہے کہ ہم اس کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے ہیں، ہم اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری دعائیں مانگی ہیں۔ ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر عیناہ تریانی وقلبہ یرعانی ان رآ حسنۃ دفنہا وان رآ سیئۃ اذاعہا۔ میرے اللہ، میں ایسے شاطر دوست سے تیری پناہ اور حفاظت میں آتا ہوں کہ جس کی نگاہیں مجھے تکتی ہو اور جس کا دل میری ٹوہ میں رہے۔ ان رآ حسنۃ دفنہا وان رآ سیئۃ اذاعہا، اگر وہ میری کوئی خوبی دیکھے تو اسے چھپا لے، وان رآ سیئۃ اذاعہا، اور اگر میری کوئی برائی دیکھے تو اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے۔ اس لیے ہمارے اسلاف سے منقول ہے کہ دوست کو دوست کیوں کہا جاتا ہے، اور بھی بہت ساری وجوہات ہوگی، لیکن اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے جو ہمارے اسلاف نے بیان کی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دوست کے اندر 4 لفظ ہے۔ نمبر 1 دال، نمبر 2 واو، نمبر 3 سین اور نمبر 4 تا۔ دال سے درد یعنی دکھ اور درد کو بانٹنے والا ہو۔ نمبر 2 واو، واو سے وفا یعنی جن کی آپ سے وفا ایسی ہو کہ وہ زندگی بھر آپ کا ساتھ نبھائے۔ نمبر 3 سین، سین سے سچائی یعنی ایک دوسرے کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرے۔ نمبر 4 تا، یعنی تا سے تابعداری یعنی ہر ایک دوسرے کی بات ماننے کے لیے تیار رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے دوست دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے اور برے دوستوں سے اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔